ایک حج کر لیا، پھر رات کو 2 بجتے تو زوجہ اٹھتی کہتی حضور سونا نہیں، تو چھم چھم آنسو گرتے، کہنے لگے حامد کی ماں مجھے مدینہ یاد آتا ہے، وہاں کا انداز بھولتا نہیں۔ مدینہ 2 بجے رات کو اٹھتے روتے، جائیداد کٹھی تھی اور مالکن اپنی ماں کو بنا دیا تھا ابا جی کے انتقال کے بعد، وہ جس کو جو حکم دیتی وہ چلتا، خود نہیں بانٹا، اماں کو، ماں کے بڑے فرما بردار۔ تو زوجہ کہنے لگی اتنے پیسے ہیں دوبارہ چلے جائیں، کہنے لگے نہیں، درمیان والے بھائی کا اب نمبر ہے، پھر تیسرا جائے گا، پھر دیکھیں گے اماں جی جس کو بھیجیں گی۔ کچھ دن گزرے تو بلاوا آ گیا، مولانا حسن رضا صاحب کے نام چٹھی نکل آئی، وہ حج پہ جائیں گے، اماں نے حکم دے دیا، تیاریاں ہونے لگی، سفینہ تیاسو طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تیاری ہونے لگی، تیاری۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دل مچلنے لگا، تڑپنے لگا، طبیعت مبارک بے چین ہونے لگی، بیڑا مدینے کا تیار ہو گیا۔ بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنے بریلی کے امام رو رہے تھے، اور کان میں کہہ رہے تھے میرے محبوب کو میرا سلام کہیو، اور حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ بڑا روتا ہے، بڑا تڑپتا ہے، اتنا روئے کہ سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر آئے، باہر آ گئے، کہنے لگے ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں، ہم نے آپ کے بغیر، ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا حال دل سنائیں گے۔ اور خدا فاضل بریلوی فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے کون، کہتے ہیں میری جان بھی وہی ہے، میری جان بھی، دل بھی، ہوش بھی، اور خرد عقل کو کہتے ہیں میری عقل بھی وہی ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سارا تو ہر چیز تو وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا آپ نے اللہ کی حمد نہیں لکھی، ساری نعتیں لکھ دیا، تو اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی اللہ کی، کیا حمد ہے؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اللہ کی حمد ہو رہی ہے۔ لوگ حمد لکھتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں حضور کے روزے کی طرف، کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے دل کو کوئی ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تک، ابھی تو جانے کھو گیا کہاں پہ۔ پھر کہنے لگے تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل، تیرے دل کا اے رضا، خود جواب دیتے ہیں اس کے اینڈ، تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا، یہ مت پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ہم، یہ دیکھیں انداز، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے۔ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے آپ کے بغیر جانا ہے نہیں، تو فرمانے لگے تم میرے بغیر نہیں جاتے تو میں اماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا، میں ماں کی اجازت کے بغیر۔ اعلیٰ حضرت واپس آئے، لوگوں نے اصرار کیا اماں سے اجازت لیں، ماں تو شناسا ہوتی ہے نا دل کی، بیٹے کی ساری حالات سے واقف، آئے نا سامنے کھڑے ہوئے اماں کے، السلام علیکم کہ تو ہاتھ باندھے، اماں نے یوں نظر اٹھائی کہ بیٹا حسن رضا کو چھوڑ آئے ہو، سی آف کے جہاز بھائی جہاز پہ بٹھائے ہو؟ جب ماں نے پوچھا نا تو 2 قطرے آنسوں کے، 2 قطرے آنسو، دل کملا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ ضد کرتا ہے، پھر 2 قطرے آنسو۔ تو اماں کہنے لگی احمد رضا مجھے پتہ تھا تو وہاں جائے گا تو تڑپے گا، تو اسے برداشت ہوں، بیٹے میں نے تیرا بیگ تیار کر دیا ہے، یہ میں نے تیرے لیے سامان تیار کر دیا، جا مدینے والے محبوب کو میرا بھی سلام کہنا۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ روتے تڑپتے روتے اور کہنے لگے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی، اور ہم نے تو کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے۔ فاضل بریلوی گئے، ان کے خلیفہ تھے مولانا ضیاء الدین مدنی، ان کے گھر رہے، حج کیا، آ گئے،
مولانا ضیاءالدین مدنی کہتے ہیں سارا سارا دن مدینے میں روتے گزر جاتا، ساری ساری رات ان کی روتے گزر جاتی، لباں تے موہراں لگیاں تے بولن دی جاچ ہی بھل گئی، اتھے زباناں تائی کھولن دی جاچ کو جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ میں نے ایک دن ہاتھ باندھے، میں نے کہا حضور میں نوکر ہوں، غلام ہوں، مرید ہوں، پوچھ نہیں سکتا، پر ہر وقت کا رونا۔ تو کہنے لگے ضیاءالدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدار ہو، میں ہند سے چل کے مدینے آیا ہوں اور یہاں بھی محبوب پردوں میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب کا حضور جی جتنی تاریکی ہے یہ آپ کے پردے کی وجہ سے ہے، روک سے پردہ تو ہٹائیں، دیکھیں پھر کیسے نور پھیل۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ پھر تہجد کا وقت ہوا تو مولانا ضیاءالدین کہتے ہیں مجھے اٹھایا، تازی نعت لکھی، کہنے لگے چل حضور کو سنائیں، اور کھڑے ہو گئے گنبد پہ اور پڑھتے کیا ہیں؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے، وہ سوئے تیرے دن اے بہار، کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھیری اس لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے محبوب کا پھیرا ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ، مولانا ضیاءالدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران، وہ دیکھ یمن کا حکمران، دیکھ میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ یہ لفظ کہے اور کہنے لگے ضیاءالدین یار میری منظوری نہیں ہو رہی، دیکھنا میری منظوری نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے۔ پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ نقاب زیارت چاہیے، اتنا بڑا میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، میں کہاں تتی تھوڑے تکڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، میں تیرے باندڑے آندھی بھی بات، میں تجھ سے در در سے سگ سگ سے، میں نے اتنا بڑا کہنے لگے ضیاءالدین میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبوب کو بے پردہ، میں کہاں اور در رسول کہاں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، وہ دیکھ بادشاہ کھڑے، وہ دیکھ حکمران کھڑے، وہ دیکھ محدثین کھڑے، یہ دیکھ یہ روزے دی دوالے نے غلامہ دیا ٹولی ایک پہ سنتا کروڑاں دیا بولیاں۔ کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیداری، تیری آنکھوں کا وضو ہے، تیری آنکھ اس قابل ہے؟ کہنے لگے اس وے لالا زار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ جب یہ لفظ کہے تو مولانا ضیاءالدین فرماتے ہیں قسم ہے مجھے مصطفیٰ کے گنبد کی، میں نے خود جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے، میں نے خود جالیوں کا دروازے کھلتے دیکھا ہے، میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں، اور میں نے بریلی کے امام کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے، اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے گا تیری، ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ اور میرے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نعت خواہ ہوں، میں وہاں بھی نعت خواہ ہوں گا، میں محبوب کی وہاں بھی ثنا خوانی کروں گا، اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ، بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے، اور سید زادے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے ہیں، ان کے مرید تھے، خود بھی عالم تھے، دو بیٹے عالم تھے، ان کے بیٹے اعظم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت، بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا۔
سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے۔ دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلو۔ تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید دیدار شاہ صاحب کی، سید بھی تھے، محدث بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی۔ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں، یہ مشکل ہوتا ہے نا، میں کیوں جاؤں۔ 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میں نے نہیں جانا۔ کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد، تو وہ بکسا وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یار ایک مہربانی کر، آج چل تو صحیح میرے ساتھ، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تے تینوں کی پتا ہو بھائی، تو ڈٹھا ہی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ کہا چل تو صحیح یار۔ تو سید دیدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے۔ کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے۔ کہتے دونوں کے درمیان بات ہوئی، پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا، میں بریلی شریف چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے تو مسجد کے باہر کنواں تھا، میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے۔ سید دیدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نا پانی اٹھایا، میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے، میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے۔ تو میں چپ کر گیا، تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی، میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن، پھر میں نے پانی نکالا، وضو کیا۔ اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں، میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے سخت ہے۔ کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی۔ تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی، انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا۔ سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے ہی سمجھ گئے سید زادہ ہے۔ فرماتے میں نے نہ دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی۔ جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے، اور یہ مجھے پاکا ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں، وہ تو نماز مکمل کر رہے۔ فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا۔ حال ہی اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب، او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے، پتہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پٹھان تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا، ان کی خدمت میں بیٹھے، میں تو انہی کا ہو گیا، مجھے تو خرید لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا، اب حال بڑا منفرد ہو گیا۔ کہتے ہیں جانے کا وقت آیا تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے، میں نے کہا آپ جائیں، میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی، تقوی کی، اور ساری زندگی دس کہہ دیا رسول اللہ سے پیار کرو، نبی پاک سے ساری۔ اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مدینے جاتے تھے تو در رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے کہنے لگے جھوٹے ہیں جو محبوب کی زندگی کے قائل نہیں، تڑپ اٹھے، دو قسمیں اٹھائی ایک شعر میں، کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھانگی بدل دیا، رانگی بدل دیے، عشق رسول کی تحریک بن گئے اعلیٰ حضرت۔ جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی نعتیں بھی آئیں گی، جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا، جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا، اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں ہیں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا، ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا، قرآن و سنت کا درس دیا، فالج ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں، میں تو آپ کا ہوں، نظر کرم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی، خوشبو آنے لگی، اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے، کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر، جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے، جلدی سے سائڈ بدل۔ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائڈ بدل دی، میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے۔ کہتے ہیں اندر آئے، نور آیا، روشنی آئی، خوشبو آئی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کریم آئے ہیں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے۔ فرماتے حضور تشریف لائے، اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں،
कहते हैं वो बीमारी का दुख, एक तन्हाई, एक गुर्बत, एक बीमारी, एक बुढ़ापा, एक लोगों के ताने, हुजूर को देखा ना तो मेरे आंसू दरिया की तरह बहे। कहते हैं रसूल पाक मेरे करीब आए, मैं फालज ज़दा था, उठ नहीं सकता था, चारपाई पे बैठे बैठे मैंने हुजूर के सीने पे सर रख दिया और रोने लगा। मेरे आंसू हुजूर के कुर्ते पे गिरने लगे। कहते हैं नबी पाक की दाढ़ी मुबारक मेरे चेहरे से लगने लगी। इतनी तसल्ली दी महबूब ने, इतनी तसल्ली दी कि फरमाते अगले पिछले सारे गम ही मैं भूल गया। मुझे लगा कि दुनिया का खुशकिस्मत खुश नसीब शख्स मैं हूं और मुझे फरिश्ते जिन और इंसान सलामी देने आ रहे। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते जहां जहां दर्द थी नबी पाक ने दस्ते शिफा फेरना शुरू किया। कहते हाथ हुजूर का लगता गया, शिफाए अल्लाह अता फरमाता गया। फरमाते शिफाएं दौड़ गई, खुशबुएं फैल गई, ताकतें आ गई। फरमाते हुजूर ने थपकी दी, कहा बस कर दे, मैं आज हो गया हूं, मैं आज हो गया हूं। तसल्ली दी मुस्तफा करीम, तसल्ली। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी न खोला किते फिर विछड़ ना जावां। चिर होया मैनू तरले लैंदे आ, कदी मोड़ मेरे वल वागा। ख्वाब मेरी विच एक बार दे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। का नबी पाक बस करना, आज हो गया हो। कहते मेरा दिल किया कि हुजूर जा रहे हैं तो कोई तोहफा ही अता कर दे। और फिर दिल किया कि कभी हुजूर अपनी दाढ़ी के 2 बाल मुबारक मुंह मुबारक देते तो मेरे नसीब चमक जाए। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था, कुर्बान जाऊं मेरे रसूल पाक ने यूं दाढ़ी पे हाथ फेरा और 2 मुंह मुबारक उतारे। फरमाया चल यार फिक्र न कर, तू रख ले। कहते हुजूर ने मुझे दिए। अल्लाह के हबीब जाने लगे, दरवाजे तक पहुंचे तो मैंने अपनी चारपाई को टटोला तो बाल ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया मुंह मुबारक कहां गए। कहते हैं नबी पाक ने रोक फेरा और हुजूर ने फरमाया तकिया उठा के देख, मैंने तेरे तकिए के नीचे रख दिए, तकिया उठा के देख। फरमाते हुजूर चले गए। सवेरे चंगा भला उठ के चलने लगा तो लोग कहने लगे ये करिश्मा कैसे हुआ। मैंने कहा उसने शिफा दी है, जो शिफा देने वाले का महबूब है, जो शिफा देने वाले का हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक फिरा है, शिफा हो गई। और मैंने कहा दलील ये है कि मुस्तफा ये अपने 2 बाल मुबारक भी दे गए। इतराज करने वाले फौरन कान खड़े हो गए। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। कहने लगे ये वाकई हुजूर के। 3 आ गए, कहने लगे वाकई। मैंने कहा जाओ धूप में लेके जाओ। कहते वो तीनों लेके गए। जब कमरे से निकले तो बादल के टुकड़े ने आके साया कर दिया। बादल का टुकड़ा साया करता है। एक मान गया, 2 कहने लगे कि अचानक हो गया। मैंने कहा दोबारा जाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार जाओ। मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, मैं नौकरी करके खाता हूं, झूठ बोल के नहीं खाता। मैं हुजूर के नाम पे झूठ बोलूंगा? और जिसको नौकरी करने से वो राज्य के दे, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फरमाया वो दूसरी बार गए, साया फिर हुआ, आके मेरे कदमों से लग गए, कहने लगे आप बिल्कुल ही सच कह रहे हैं। एक और जमात आ गई, कहने लगे हमें भी जियारत कराएं। मैंने ताले में रखे हुए थे, ताला खोलता हूं तो खुलता ही नहीं, खोलता हूं तो खुलता ही नहीं। कहने लगे शाह जी खैर तो है, क्यों नहीं खुलता? तो मैंने नजर डाली, मैंने कहा तुम में कोई ऐसा तो नहीं जिसपे गुस्ल फर्ज हो? गुस्ल फर्ज हो? एक बंदा गर्दन झुका कहने लगा हजरत गलती हो गई, मैं फटाफट आ गया ना, आ नहीं सका। मैं चल निकल मजमे से।
जो रब अपने महबूब के वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता, जिसने महबूब का साया नहीं बनाया कि किसी का पैर ना आ जाए, वो महबूब के मुंह मुबारक के करीब नापाक आदमी को आने देगा? निकल, कहते मजमे से निकला, मैंने चाबी लगाई तो ताला फौरन ही खुल गया। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो, कोई फरियाद करे दिल से। एक दरवेश से किसी ने मदीने में पूछा था, उसने कहा था यार लोग उकता भी जाते हैं बार बार मदीने, बार बार मदीने, बार बार मदीने। जुमला दरवेश का है, अगर आपकी समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी आया तो जुमला तो कीमती है। कहा जनाब बार बार मदीना शरीफ बंदा उकता भी तो जाता है, तो इतनी बार? तो कहने लगे उकताता वो है जिससे घर वाले सही सलूक नहीं करते। जो किसी के घर जाए और उसे प्यार मिले, एहतराम मिले, खाना अच्छा मिले, शफकत मिले, मोहब्बत मिले, वो तो कहता मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है। और कई दफा अपने बच्चों से लड़ के कहता तुम्हारे पास नहीं रहना, उसके पास जाना है। जो मेरी कदर बड़ी करता है, कहने लगे क्या करें, तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा। ये इस दरवाजे से खैरात ही नहीं मिलती, प्यार भी बड़ा मिलता है। तो मेरे भाई, हुजूर का दीदार होता है तो सूरज में रोशनी है, नबी पाक के जलवे चमकते हैं तो चांद में ठंडक है, हुजूर के जलवे महकते हैं तो सूरज में खुशबू है, फूलों में खुशबू है, चमेली में हुस्न है। ये सारा हुस्न मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की बरकत है। हाँ, जुल्म नहीं होना चाहिए, ज्यादती लूट सेल नहीं लगानी चाहिए कि हर मेरी तरह का गुनाहगार पापी उठ के कहे मुझे भी दीदार हुआ, मुझे भी दीदार हुआ, मुझे भी। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। हाँ, किसी को दीदार हुआ है तो खुश नसीब है। अपने अमाल को सवारे, दीदार वाले काम करने शुरू कर दे, अपने अंदर तब्दीली ले आए। दीदार हुआ तो फिर इनकलाब भी होना चाहिए, फिर उसके अंदर तब्दीली आ जानी चाहिए, फिर उसे अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसका इनकार नहीं करना चाहिए। दीदार हो और हुजूर का कुर्बत हो तो मिलता क्या है? आला हज़रत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गूंजे, हमने जान दे दी वादाए दीदार पर। हमसे वादा किया गया था कि तुम मरोगे ना तो तुम्हें दीदार मिले, तो हमने जान ही दे दी वादाए दीदार, जान ही दे दी वादाए दीदार पर। और फिर फरमाते हैं नगद अपना दाम हो ही जाएगा। फरमाते हैं हमने जान दी है इस वादे पर कि वो मिलेगा, तो उम्मीद है कि ये सौदा उधार नहीं। जैसे ही कब्र में जाएंगे सामने हुजूर की जियारत नसीब हो जाए। इसलिए लहद में भी इश्क रुखे शाह का ताग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी सो चराग लेके चले। ये हदीस आपने भूलनी नहीं, ये तन्हाइयों में याद रखने की रवायत है, ये तन्हाइयों में पढ़ने की रवायत। ये अपने ज़ौक़ को ताज़ा, जो लोग कहते हैं ना वजद सुरूर कैफ में जाना चाहता हूं, वो मिशकात शरीफ की इस हदीस को देखे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें बताऊं क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों से पहला सवाल क्या फरमाएंगे और बंदे उसका जवाब क्या देंगे? या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बताइए। तो करीम फरमाने लगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों से सबसे पहला सवाल, अगरचे बाज़ और अहादीस में और सवालात भी आए हैं क़यामत में जो सबसे पहले होंगे, लेकिन इस हदीस में ये वाला सवाल हुजूर ने बयान फरमाया। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? ओए होए होए, क्या तुम्हारा मिलने को जी चाहता था? कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज। इकबाल कहते हैं तेरे करम इतने हैं दिल करता है तुझे देखें। कभी कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में।
तुम्हारा दिल करता था मुझसे मिलने को। हुजूर फरमाते बंदे अर्ज करेंगे मालिक बड़ा दिल करता था। तो फिर अल्लाह फरमाएगा ये गुफ्तगू की मानवियत तो देखो यार, इसका हुस्न तो देखो। अल्लाह फिर पूछेंगे क्यों दिल करता था तुम्हारा? दिल करता था तो क्यों करता था? अर्ज करेंगे मालिक इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि तू माफ भी कर देगा, रहमत भी फरमाएगा। इस माफी की उम्मीद पर दिल करता था तू मिले। हुजूर फरमाते हैं फिर रब फरमाएगा मुझ पर वाजिब है, मैंने अपने करम से वाजिब कर लिया है कि आज तुम्हें जन्नत अता करूंगा। ये जो मुलाकात है ना, मुलाकात कि वो मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी। उम्र बीत गई ना नाम जपते, उम्र बीत गई ना तज़किरा करते। हमसे भी लोग पूछते हैं क्या कमाई की, क्या जिंदगी में हासिल किया, तो हम कहते हैं शर्क से गरब तक, मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मदीने वाले की बात की, हुजूर का जिक्र किया। नबी पाक के और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी, वहां सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गए सारे। ये एजाज है, ये करम है। अब क्या होता है गुनहगार लोग इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल तो चाहता है ना कि चलो जिसका नाम लिया है उसकी कभी ज़ियारत की, कभी मुलाकात भी हो, कभी नजर करम भी हो। किसी ने अपने महबूब से कहा था कि जरा एक नजर मुझ पे भी कीजिए, तो करीब बैठे एक शख्स ने कहा यार तूने बड़ा दावा किया है, जो महबूब होते हैं उनको तकलीफ नहीं दी जाती, तू कहता है पूरा चेहरा ही तेरी तरफ फेरे। तो फिर उसने उस दरवेश से पूछा कि मैं भला फिर क्या करूं, मेरा दिल तो मेरा भी करता है ना। चलो ये तो आपकी बात ठीक है कि अब मैं महबूब से कहूं कि इतनी तकलीफ करे कि मेरी तरफ पूरा रुख फेरे, तो ठीक नहीं। तो फिर बताएं मैं क्या करूं? तो उसने कहा उन राहों में खड़ा हो जा जिन राहों की तरफ वो करीम देखता है। चलो इसी बाकिरदार को देखते देखते बीच में तेरे ऊपर भी नजर, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर, ओए होए अल्लाह करे आपको भी वो लुत्फ आए जो मुझे आ रहा। कहते मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर, ये इंतहाई आजिज़ी है कहने वाले की। उसने बिल्कुल अपने आप को खत्म करके कहा कि मैं काबिल तो नहीं था और मैं फिर तकलीफ देता कि मेरी तरफ देखे, स्पेशल मेरे लिए वक्त निकाले। पर करम ये हुआ कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। अल्लाह ने किया कि नजर मुझ पर पड़ ही गई, और जब फिर पड़ गई तो तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। पर जब पड़ गई तो सो फिर पड़ गई। मौत से वो बंदा कभी नहीं डरता जिसे मुलाकात का शौक हो। मिलना चाहे दाता अली अजमेरी से और मौत से डरे, मिलना चाहे हजरत गौसे पाक जलानी से और फिर मौत से डरे। जिंदगी गुजरी हो अली अली करते, फिर मौत से डरे। उम्र भर सैयदना उस्मान गनी की सखावत की बात की हो और फिर जन्नत में जाके उनसे मिलने का शौक पैदा न करे। सारी जिंदगी सैयदना फारूक का आदल बयान किया हो, सारी जिंदगी उनके इंसाफ का तज़किरा किया हो, पूरी उम्मत को बताया हो कि अगर जीना चाहते हो तो उम्र के रस्तों पर चलो, और फिर ये मौत से डरे और मर के जनाबे फारूक आजम की ज़ियारत को पसंद न करे। जिसे सिद्दीक की वफाएं याद हो, जिन्हें जनाब अबू बकर सिद्दीक का इश्क याद हो, वो फिर उनकी ज़ियारत न करना चाहे और सारी उम्र हुजूर की दात पड़ी हो। माना नहीं आता था फिर भी कहा बलगल गुलाब कमाले ही कशफत तुजा बे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले सल्लू अलैहि वाले ही से नहीं तर्जुमा आता था, पर जब भी को पढ़ता था ये भी झूमता था मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन। मैं आपको बताता हूँ तोतला आदमी, तोतला और दीवाना मजसूब बेचारा, समझ नहीं, तोतला बोलना भी ठीक नहीं आता। मुझे नमाज का सलाम फिरा दो, वो जल्दी आ गए और एक मजूब आदमी थे, सादे थे, तो सलाम ली तो करने लगे मैं गल करनी सी।
تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں. 7 آدمی ہے. اللہ مجھے معاف کرے, میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا. اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے, ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے. یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا, وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا, توتلا ہوتا ہے, تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں. جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں. وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے, کیونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا. لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے. مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں, میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے. وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے. تو 7 آدمی ہے, مجذوب ہے, پورا شعور نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد, یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد. اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے, میرا دل کرے. اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا, کیونکہ توتلے تھے نا. میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد. او میرے عزیز یاد رکھو, ساری زندگی حضور کی نعتیں بڑی, نبی پاک کے تذکرے سنے, اب موت سے ڈر جائیں. حالانکہ موت تو ایک پل ہے, پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا, مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو. تو زیارت ہوگی اور ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں, ڈر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں. چلے اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی, مجبوری ہے. کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو گھر میں, تو 2-4 لگ بھی جاتی ہیں. تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو. اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں. ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ, اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے, 2-4 اس نے بھی کھا لی. یہ بات آپ سمجھے, موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات کرو. اماں موجود ہو نا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں, اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے, کہتی تو نہیں پتا ہو گئی غلطی, وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو, لیکن وہ اماں وکیل ہے, وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ پے لاس کر رہی ہے. ہوتا ہے ایسے, اس بات کو سمجھ لے اچھے طور پر. موت کا خوف نہیں, ڈر نہیں, اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا. تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے, وہاں تو نبی کریم موجود ہے, وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر. اس لیے خوف نہیں, پینک نہیں. اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں, اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں, لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہو. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے, پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت, یہ عطائیں ہوں. اس لیے مومن موت سے ڈرتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری وقت ہے, لذا کا عالم تاریخ. اور یہ گفتگو دیکھے غلاموں کی, آپ کی اہلیہ رو پڑی, کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا, سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں, یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی, قبر میں کھلیں گی, مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا, حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو موت تو مقام مسرت ہے, اور اگر یہ مل جائے زندگی میں, ایک بدو ایمان لے آئے, ابن ماجہ میں موجود ہے, حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بتو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا، اب ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ سے مال غنیمت آیا، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا۔ اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا، تو مجھ صحابی تو وہ پڑے، عرض کرنے لگی حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر بتائیے، گرچہ بزرگ جانتے کس لیے لائے تھے؟ عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں نب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں، میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو، وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی۔ اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اور اتار کے فرمایا اس بندے کو اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا، اپنی زندگی کمزور نہ گزار۔ مسلمانوں پہ کافر کا روب طاری ہو گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا، کوئی آگے بڑھنا، فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے، ذکر تک نہیں کر رہے، چینل ذکر نہیں کر رہے۔ اتنا روب، اتنا کفر کا خوف، صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے، مر جائیں گے تو بستر پہ نہیں مریں گے، بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ۔ خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں، مار دوں گا تمہیں۔ بڑا ظالم آدمی تھا، بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا، کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں؟ یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے۔ کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو۔ تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے، ہنسے۔ یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو، لبوں پہ تبسم، رقصہ ہو، مسکرائے۔ جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا، واپس بلایا، کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا، اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت۔ اور غصے، کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو۔ کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز ہوگی، فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو۔ میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا میں۔ حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرے، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو۔ ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں۔
حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خود بند ہی نہیں ہو رہا۔ ایک طبیب بیٹھا تھا، ہانپتے کانپتے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، حجاج کہنے لگا اسے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہو وہ تو اتنا خوف پہ آتا ہے، پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے۔ یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا، اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن۔ حجاج بعد میں زندہ رہا ہے 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے۔ حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر۔ طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ میرے عزیز، موت سے ڈرے